اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ، اس میں شروع میں یہ 5 چیزیں اس میں سمجھ لیں، احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہوا کا خارج ہونا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی، وضو کیا؟ وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی، میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، پیشاب، اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3، مزی، اور نمبر 4، شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا، اور نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ نمبر 2 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ یہ مزی، منی، ودی، یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہبت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں، جو شفاف ہوتے ہیں اور بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سسر تھے۔ تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے۔ تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے، غسل کی حاجت نہیں ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے، ایمبیگوس ہو جائے، یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر، تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے، یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگھ لے۔ تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو، اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی، چاہے بدبو آئی یا نہ آئی، آواز آئی یا نہ آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ لہٰذا یہ جو اہل بدعت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضو ہی نہیں ٹوٹتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے، یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے، یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو جائے۔ اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لہذا وہ جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر، اور یہ حدیث اس کو یہ ناسخ ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ۔ چھٹی حدیث صحیح ابن حبان میں اور سنن دارقطنی میں اور مسند امام شافعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے، اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ پھر ساتویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل الایمان مومن نہیں ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے
تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی, اس کا وضو واقعی نہیں. اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی 4 فرائض آئے ہیں, اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے, اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لو, تو وہ بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے, آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے. البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا, لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں. لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا, اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن. 8ویں حدیث سنن ابی داؤد مسند امام احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا, اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے تھا, آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو, اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا. اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر. جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو, یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کسی سے ثابت نہیں ہے, میرا چیلنج ہے. تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلی گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا, اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائے, سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے, نماز کے علاوہ بھی سنت ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے. 9ویں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے, اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے, 3 تیر ان کو لگے, ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا, لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت. انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی ہے, چلو نماز ہی پڑھ لیں. ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں, تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں, میں پہرا تو کرنا ہی ہے, جاگ تو رہا ہی ہوں, چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی. تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو 3 تیر لگے, دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے. تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی, کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں, تو میں نے نماز مکمل کی, وہ سورت مکمل کی. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے, باقی پوری امت کا اتفاق ہے, اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور نہ خون ناپاک ہے, حیض کا خون ناپاک ہے, عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں, اس کو کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, خود یہ ناپاک نہیں ہے, تو لہٰذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو اونگ آ جاتی تھی, حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے, لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے, اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے. تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے. یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی, جس کو پنجابی جیسی کہنے ہیں جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے ارد گرد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے, یہ وہ والی اونگ ہے, اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے, گالی دینے سے, غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا, البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے, آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں, وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا, وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دی. 11ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر صف سے باہر نکل, تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے, دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے, تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا. 12ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے, ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی, بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 13 آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موزوں پر مسح کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا, یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو, بل وہ افضل. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ
جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں ہے، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی۔ یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے، حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں۔ اچھا، جو لوگ بےچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے، اور گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ نہ منہ ہو نہ پیٹ اینگل، بلکہ 90 ڈگری کا۔ تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل قبلہ اس طرف ہے، سیٹ ایسے لگے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاؤ، ہمارے لیے کی بات ہے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس۔ پھر انہوں نے کہا سنو، ان گل کی تھی تو سن کے جا، نبی الاسلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے۔ ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے، اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع۔ ظاہر ہے جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال، بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی کہ نبی الاسلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا ہے، کیونکہ وہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی غذا اس کے اندر، تو آپ اپنی یہ اس سے کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے کوئی جنات وغیرہ کا اسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اسی وجوہات بھی ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعا پڑھ لینی اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جائیں، ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی الاسلام نے دعا تعلیم، اللہم انی اعوذ بک من، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے، یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جا۔ اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلب میں۔ سر قیامت پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈائلیسس کروانے پڑتے ہیں، تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کرے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلبگار ہوں، یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا آخرت کی۔ بیچ میں تھیم یہ ہے، ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر لیکن وہ روایت کمزور ہے، اللہم اذھب عنی، وہ والی دعا کمزور ہے، یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں غفرانک، کاف کشول جو باریک پڑ، تو یہ آپ نے باہر نکل ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 ساتھ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کریں۔ ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے، لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نے، مٹی تو سورۃ المائدہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذریعہ اسے اچھا مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں، مٹی خود پاک کرنا، لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر، کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی۔ اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ، وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ 8-10 ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جائیں، وہ پانی چوس لیتے ہیں، 8-10 کیا 3-4 بھی بہت ہے صفائی کرنا، پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی، اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا۔ یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، میں 2004 کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے، وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی، تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرز بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتا تھا، ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ پینے والی پانی کی بوتل ہے نا، تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی، اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے، لیکن بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، اب ایئرپورٹ پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن آپ کا بوتل بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے، تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ اب تو یہ کورونا کی جہاں پہ نیگیٹو چیزیں، یہ پازیٹو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی، جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے، ہاں یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا۔ تو
تو ہر شر میں سے خیر نکل. تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے, بڑا استنجا بھی کر سکتے, چھوٹا استنجا. تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں, نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں. اب رہ گیا یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ, تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. جو چیز نیچرل آپ کے باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں. بیماری کو میں مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی, وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے. یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے, جوان کیا بوڑھا کیا. مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکعت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل. وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, جی کیا کریں, جا کے وضو دوبارہ کریں, کپڑے پاک کریں, اور کیا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی, جی ہمیں معاف ہے. اس طرح تو معاف نہیں ہوگا, پہلے آپ کو شرعی طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا. اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں, یہ جیسے کورونا کا چیک کرتے ہیں نا, وہ خوش کھانسی تو نہیں آ رہی, سانس تو نہیں رک رہا, آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں, ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو. یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں, وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے. تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ. ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہو نا, جن لوگوں کو استغفر اللہ یہ ہوتی ہے, ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے, وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکل, وہ لاکھوں میں کوئی ہے. ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے ایک دو بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے. سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے, وہ آپ کو نکالنا ہوگا. اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی, آپ اگر اس کو سمجھ لیں. آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں, پیچھے سے نل کھول دیں, اس پائپ میں سے پانی نکلے گا, تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر, تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا, پھر پانی روک, کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا. لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے اس کی جو اندر والی دیوار ہے, ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا. اس کا ثبوت یہ, وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو, پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا. وہ پانی کہاں سے آیا ہے, وہ ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا, وہ اس کی دیواروں کے سے. اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے. پیشاب اگر مثانے سے لاک ہو جائے, جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے, تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی. آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں, پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں, عربی میں سے الاستبراء کہتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے, لیکن امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے. یہ روایت لے کے, روایت کمزور ہے لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر, اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا. تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے. آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں, اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں, جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر, کرتے 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 نکلے گا, ایک دم تو نہیں آئے گا, کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی, ظاہر ہے وہ گوشت ہے. پھر وہ کیا کریں گے, وہ اس کو پوچھیں گے, پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے, اسی پہنچنے پہ اکتفا کر دیں گے, ان کو قطرہ نہیں. ان سے ذرا پوچھیں ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی, پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے, ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے. جی پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے. یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں, جا کے استنجا تیزی سے کیا, اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے قطرہ آ گیا, اور لگتا نہیں, وہ آ رہے ہوں جے, اور نماز کوئی نہیں جو ہوتی, اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زور کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں, اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی, تھوڑی دیر چہل قدمی کریں, وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں, لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے, 0 پہ, کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے, بار بار پیشاب آتا ہے, پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں, گرم سے کر لیں سردیوں کے. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا, یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے, یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل, لیکن وہ فوراً نہیں, تھوڑی دیر بعد 5-7 منٹ, پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو, نوجوانوں کو بتایا, ان کے مسئلے حل ہو گئے, ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے, دوائی شوائی, یہ وہ, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے, پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا, نیچے انڈر ویئر پہنے, انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر, کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا, اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے,
اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دیں. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہیں لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں, کیونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کم کریں, بعضی چیزوں سے پرہیز کریں, چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو. اچھا ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں, بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو سونگ لو تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے, تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا, وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا, آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر, کہ نبی الاسلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو, اس کو رومالی کہتے ہیں سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا, اس پہ پانی چھڑکا کرتا, وہ شک کو زائل کرنے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے, تو یہ غلط. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس, اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے, ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا. آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے. تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا. استنجے کا طریقہ سیکھیں, اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب سنیے تو طالبین کھول کے دیکھیں, جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے, رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا. ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے, اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی. تو یہ عملی, اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ کلچرل چیز. حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے, ٹھیک ہے جی, پیشاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے, اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چیٹوں سے بھی بچانا ہے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ باقی حدیثوں میں موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا, پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس میں ڈال دیے, فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت. تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا, اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا, بیٹھ کے پیشاب کرنا, یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی علیہ السلام کی بیٹھ کے, اس پہ میرا کلپ رکو. لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا. امام ترمذی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے, اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے. کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے. آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں, آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے, آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں, آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑ. اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا. اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی, آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے. اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا گیا, یہ اٹیچ باتھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس زمانے میں بھی اٹیچ باتھ کیا, گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا, اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے. بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا. اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام, ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی, اور کس طریقے سے وہ, اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی. یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر, یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی. گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں, وہاں پہ خطرہ بھی, آپ رات کے وقت اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے تو یہ بھی خطرہ ہوگا کوئی بچھو نہ لڑ جائے, کوئی سانپ نہ کاٹ جائے, کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ. یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہو. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب 2 خبیث چیزیں آئی ہوئی ہونا تو نماز قبول نہیں ہوتی, ایک پیشاب اور ایک پخانہ, گندگی والی چیز ہے. پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے. تھوڑا بہت کسی کو پیشاب آیا جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی توجہ نہیں بٹے گی, الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر پونے گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا, پھر مجھے قطرہ آئے گا, میں کیا کروں, یہ ایسے شخص کو اگر وقتی طور پہ ہلکا سا پیشاب روکے وہ نماز پڑھ لے گا, اس کی نماز درست. لیکن شدت کے ساتھ آیا ہے تو پھر وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا, اقامت شروع, انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں, بعد میں پڑھوں گا, پہلے کھانا کھاؤں گا. نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے، نماز بعد میں پڑھنا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو. دیکھیں نا باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے. مثلا میں نے اپنے کاموں کو میں نے اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے